اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا جب تو کہہ رہا تھا مسلمانوں کو کہ کیا کافی نہیں تم کو کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا 3000 فرشتوں کے ساتھ آسمان سے جو اترے ہوں۔ آگے ارشاد ربانی ہے بلا کیوں نہیں، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو خوشخبری سنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً منظوری کا اعلان کر دیا کہ کیوں نہیں مدد آئے گی، ضرور مدد آئے گی، لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان تصبروا ولتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ اگر تم صبر کرو، تقوی پہ رہو اور وہ چڑھ آئیں تم پر اسی دم، تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے، تقوی کی روش اختیار کرے رکھو گے، اور اگر وہ تم پر فوری طور پر حملہ وار ہو رہے ہوں، چڑھائی کر رہے ہوں دشمن تم پر، تو تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ 3000 فرشتوں سے نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے پروردگار عالم تمہاری مدد کرے گا، جو نشان زدہ گھوڑوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے اوپر فرشتے سوار ہو کر آئیں گے تمہاری مدد کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمِئَنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں کیا امداد اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس سے، اور نہیں ہے مدد مگر من جانب اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بشارت کے طور پر بتائی جا رہی ہیں تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ مدد تو ہوتی ہی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مدد کرنی ہے تو پروردگار عالم بغیر فرشتوں کے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تو منشا ہوتی ہے، وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے چاہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، لیکن تمہاری طبعی بشری کے حوالے سے تم کو یہ خبر دی گئی ہے کہ اگر اللہ کا دشمن تمہارے سامنے اچانک آ جائے گا تو پروردگار عالم تمہاری مدد 3000 سے نہیں بلکہ 4000 فرشتوں سے کرے گا، اگر وہ کہ دشمن فوری طور پر تم پہ حملہ ور ہو گئے ہیں تو تمہارے لیے 5000 فرشتے رب العزت بھیجے گا مدد کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے لِيَقْطِعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ ہلاک کرے ایک گروہ کو کافروں میں سے یا ان کو ذلیل کرے تو پھر وہ جائیں ناکام ہو کر۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دیں، یعنی کہ ایک جو گروہ ہے ان کو کاٹ دیں، بازو کاٹ دیں یا ان کو ذلیل و رسوا کر دیں تاکہ وہ لوٹ جائیں ناکام و نامراد ہو کر۔ اس آیت میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس لمحے کی ہو رہی ہے جب 3000 کا لشکر وہاں پہنچ چکا تھا، اور یہ خبریں پھیل رہی تھیں کہ اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ بات جو ہو رہی ہے وہ اس وقت کی ہو رہی ہے، یعنی کہ جنگ سے پہلے کی۔ پھر اس جنگ کے درمیان مسلمانوں سے جو بھی خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اس طرف بھی اشارہ ہے۔ بعض معاملات ایسے بھی ہیں جس میں خطا کا معاملہ ہوا اس پہ گرفت بھی ہوگی، بلکہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو بھی لیا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی بھی طاری ہو گئی، جب آپ کو ہوش آیا تو یہ الفاظ آ گئے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کے خون کو رنگ سے بھر دیا۔ کیوں؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر تلوار کا وار پڑا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے اور خون کا فوارہ چھوٹ گیا تھا، تو پورا چہرہ خون سے بھر چکا تھا اور خون شدت سے کافی مقدار سے نکلا تھا، جس کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہونے لگے. تو اس پر بھی گرفت ہوگی. یہ جو آگے اب آیتیں آ رہی ہیں تو اس پر مسلمانوں سے کی گرفت ہوگی. تو یہ سورہ آل عمران ہے، جس کے بھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.